السلام علیکم. پروگرام ڈی چوک کے ساتھ میں نسیم صدیقی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی دونوں اپیلیں خارج کر دی ہیں. عدالتی فیصلے کے مطابق مفرور ہونے کی وجہ سے نواز شریف عدالت کے روبرو اپنا اپیل کا حق کھو بیٹھے ہیں. البتہ درخواست گزار جب بھی عدالت کے سامنے خود کو سرنڈر کرے گا یا حکام انہیں تحویل میں لیں گے وہ دوبارہ عدالت میں اپیل کر سکتے ہیں. اس اپیل کا فیصلہ میرٹ پہ ہوگا، یہ کہنا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا. اس کے ساتھ ساتھ نریندر مودی کی جانب سے بلائی جانے والی کشمیری رہنماؤں کی اے پی سی کے حوالے سے بھی بات کریں گے، جس میں حریت رہنماؤں کو دعوت نہیں دی گئی اور شریک ہونے والے کشمیری رہنماؤں کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا ہے. یہ اے پی سی مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے کتنی اہم ہے، اس سب پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن محمد مالک صاحب. سر تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. اور اینکر پرسن فریہ ادریس، تھینک یو فار جوائننگ اس. مالک صاحب پہلے آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ بتائیں، نواز شریف کو سزا ہوتی ہے، این آر او ملتا ہے، لندن چلا جاتا ہے، پھر لندن بیٹھ جاتا ہے، وہاں سے عدالتیں ان کے خلاف فیصلے دیتی ہیں، وہ پھر واپس آتے ہیں، آ کے اپنے حق میں فیصلے ہو جاتے ہیں، وہ پھر وزیر اعظم بن جاتے ہیں. اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، وہ ہے پولیٹکس. جب میاں صاحب پہلے آئے تھے اور چیزیں ہوئیں تو پولیٹیکل حالات جس کو معروضی حالات کہتے ہیں ان کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے کورٹس کے اوپر. لیکن اس ٹائم میں ایک فرق یہ ہے کہ عدالتوں کا مزاج بدل گیا ہے. عدالتیں کافی انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں، عدالتیں کافی موڈی ہو گئی ہیں. پہلے تو عدالتیں ریموٹ کنٹرول پہ چلتی تھیں، جو فیکٹ ہے. پھر جسٹس افتخار کے بعد ہم نے ایک دوسری ایکسٹریم دیکھی کہ عدالتیں بالکل ایک اپنی لائن پہ چلی گئیں، بالکل ہی تھوڑا سا وہاں بھی وہ دے بیکیم اے لا ٹو دیم سیلوز. تو اب ہم ان دو ایکسٹریم میں جی رہے ہیں، تو وہ تو تب پتہ لگے گا. اس ڈیسیژن کا سب سے بڑا امپیکٹ تو یہی ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا سیل ہو گیا فیصلہ. پہلے اپیل میں تھے تو سسپینڈڈ سینٹنس تھا، اب ان کو تو 10 سال کے لیے تو وہ فارغ ہیں، نہیں کر سکتے جب تک خود واپس نہ آئیں. انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اس میں جو اگر آپ فیصلہ پڑھیں تو اس میں انہوں نے کوٹ کیے ہوئے بہت سے کیسز انہوں نے نذیر تارڑ وغیرہ کی طرف سے کیا تھا، جس پر انہوں نے سائٹ کی تھی ایگزامپلس کہ جن ایگزامپلس میں اپیل بعد میں کر سکے تھے. یہ ایک انہیرنٹ رائٹ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ آٹومیٹک رائٹ نہیں ہے کہ اگر آپ 4 سال بعد یا 2 سال بعد یا 6 ماہ بعد واپس آ کے عدالت میں اپنے آپ کو پیش کر دیں یا پکڑ کے لائے جائیں تو عدالت پہ لازم ہے آپ کی اپیل سننا. یہ آٹومیٹک رائٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈسکریشن آف دا کورٹ ہے. اوکے. اور اس کے کوئی ٹائم بار ہے؟ نہیں، ٹائم بار نہیں. سو اگر میاں صاحب آتے ہیں لیٹ سے 2023 میں آتے ہیں اور اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اس وقت آ کے وہ کہتے ہیں، تو اس وقت عدلیہ کیا موڈ کی بات ہے، ججز کے موڈ کی بات ہے، پیورلی ان کی ڈسکریشن ہے، سنیں یا نہ سنیں یا اسی بیسس پہ اپہولڈ کریں. اوکے. سو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل جو حالات ہیں وہ بہت بڑا فیکٹر ہوں گے. اور اس ملک میں 3 پاور پلیئرز ہیں. اب ایک حد تک میڈیا ہے، لیکن میڈیا ذرا سائڈ پہ رکھیں بھی آپ. جوڈیشری ہے اور آرمی ہے اور اوبویسلی پولیٹکس تو ہے. سو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس وقت کیا اس وقت کا سینیریو کیا ہوگا، کیا سینیریو ہے، who's calling the shots, who isn't calling the shots, کیا بالکل ایکول پلینگ فیلڈ ہے کیا نہیں ہے. سو اس لحاظ سے دیکھنا. دوسرا لیکن ایک زیادہ امپورٹنٹ بات جس فیصلے میں ہے کہ وہ بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے کورٹ کی، جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے ان کو بھی یہاں بہت موقع دیا اور اس سے پہلے ان کو فری اینڈ فیئر ٹرائل ملا، جہاں پہ یہ موقع بھی ملا کہ آپ پروسیکیوشن کی وٹنسز کو کراس کویسچننگ کریں. کیونکہ جب ارشد ملک صاحب کا سین ہوا تھا تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی پی ایم ایل این، اور جو ہمدرد تھے میاں صاحب کے ان کا خیال تھا کہ جی اب چھکا لگ گیا اور اب تو اٹس اے شٹ اینڈ بس جس کو کہتے ہیں. لیکن وہ والی ایویڈنسز انہوں نے اپیل میں پیش تو نہیں کیے. نہیں، ایشو اور تھا. انہوں نے کہا کہ جب جج کا ہو گیا سارا تو اب تو کیس فارغ ہے، یہ تو نیا پہ ری ٹرائل ہوگا، سب کچھ ہوگا. ایک لیگل اوپینین اس وقت یہ تھی کہ جی فیکٹس آف دا کیس کانڈکٹ آف دا جج سے چینج نہیں ہوتے، تو فیکٹس تو ریکارڈ ہو گئے ہوئے ہیں، اور اگر یہ ری ٹرائل بھی ہوگا تو گواہی یہ فیکٹس دوبارہ ٹرائل کورٹ کو نہیں کرنے پڑیں گے. پی ایم ایل این کا خیال تھا میاں صاحب کے لائرس کا کہ وہ سارا کچھ دوبارہ ری ریکارڈ ہوگا، وٹنسز، ایویڈنس، سب کچھ. اس میں دوسرا بھی پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو ایشو ہے، جج نے یہ تو کیا کہ اس ایویڈنس کے اوپر سے جان کے غلط فیصلہ کر دیا ہو، لیکن وہ ایویڈنس ان کویسچن نہیں ہے. آج جو فیصلہ آیا ہے اس نے اس ویو پوائنٹ کو سپورٹ کیا جب انہوں نے کہا کہ آپ کو فری اینڈ فیئر ٹرائل ملا
آپ نے پروسیکیوشن کو کراس کوسچننگ بھی کی. سو ناؤ دیٹ کویسچن, یہ بہت بڑی آبزرویشن ہے, یہ اس چیز میں دب گئی ہے, او جی میاں صاحب فارغ ہو گئے, میاں صاحب کی اپیلیں خارج ہو گئی. دیٹ از اے مور لاسٹنگ ڈیمیجنگ تھنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مریم کی اپیل ہے, صفدر کی اپیل ہے, جو ان کے کیپٹن صفدر کی شوہر کی, اس میں یہ فیکٹر شاید اتنا بڑا نہیں کورٹ کے لیے ہے کہ ارشد ملک نے کیا کیا. زیادہ بڑا فیکٹر ہے ایویڈنس جو ریکارڈ ہو گئی ہوئی ہے اور جو اس میں وٹنسز کی کویسچننگ ہوگی بھی ہے, اینڈ دیٹ از مور ڈیمیجنگ. رائٹ. سو یہ ایک انٹرسٹنگ فیصلہ ہے. فریہ, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ اس فیصلے کو آپ نے بھی بڑی ڈیٹیل میں پڑھا بھی ہے, اس پہ آپ نے پروگرامز بھی کیے ہیں, اور جس طرح یہ مسلم لیگ نون, میں تو کہوں گا کہ این آر او لے کے باہر چلے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں, تو جس طرح مالک نے کہا کہ سینیریو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے کہ 2 سال بعد جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ کے اور جن رہنماؤں کے اس وقت کیسز چل رہے ہیں ان کو بھی سزائیں ہو چکی ہوں, سینیریو ڈفرینٹ ہو. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بالکل ایگری کروں گی میں مالک صاحب سے کہ سیناریو, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سیناریو میں کون کون سے پلیئرز ہیں. یقیناً یہ پلیئرز ہیں, کچھ اور عوامل بھی آپ سمجھ لیں جو ساتھ ساتھ ہیں. مثلاً یہ کہ 2 سال بعد الیکشن کے قریب کیا پرفارمنس ہو چکی ہوگی گورنمنٹ کی, بڑا واضح ہو چکا ہوگا. یہ بھی پتہ چل جائے گا اکنامک فرنٹ پہ پاکستان کدھر کھڑا ہوا ہے. یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ بہت سارے جو انٹرنیشنل معاملات ہم ابھی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جو پاکستان کی پالیٹکس ہے اس وقت, اس کو میں بار بار کہتی ہوں انٹرنیشنل ریجنل پالیٹکس سے ہٹا کر آپ نہیں دیکھ سکتے. انفلوئنس ہے, پراکسیز ہے, بہت سارے معاملات یہاں پر اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ چل رہے ہیں. سو وہاں پہ بھی بہت سارے معاملات تبدیل ہو چکے ہوں گے. ہم جانتے ہیں کہ افغانستان میں انخلا کا معاملہ ابھی تو بہت زیادہ ٹرننگ پوائنٹس آ رہے ہیں. سو یہ تمام معاملات, کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ تھرڈ پلیئر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے معاملات میں, ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا پیپلز پارٹی تو کھل کر ان کو اس وقت ان کو لاڈلا کہا کرتی تھی, اور بھی بہت سارے عوامل ایسے ہیں جس کی بیسس پر انہی خدشات کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیسیجن ہے یا اپیل خارج ہوئی ہے وہ مکمل طور پہ خارج نہیں ہوئی ہے. وہاں پر موجود ہے. نون لیگ بڑی خوش ہو رہی ہے, کچھ میں نے قانون دانوں کو بھی دیکھا. خوش تو ہوتے ہیں ہمیشہ, یہ تو مٹھائی بھی بانٹ لیتے ہیں, لیکن جب پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ان کو سمجھ آتی کہ ہوا کیا. مٹھائی بانٹنی چاہیے تھی کہ نہیں بانٹنی چاہیے تھی, لیکن اس میں جن لا ایکسپرٹ سے میں نے پوچھا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو عام آدمی کے کیس پہ دیکھیں تو کوئی پروویژن ہے نہیں کہ آپ سمجھیں کہ جو ایک ٹائم بار ایکسیڈ ہو سکتا ہے, یا جیسے ابھی مالک صاحب نے کہا کہ آپ کسی وقت بھی آ کر کہہ سکتے ہیں کہ آج میں آ گیا ہوں, آپ کھول لیں میرا کیس. لیکن اگین اس میں کیا ایسا ہو بھی سکتا ہے, بہت سی چیزیں ہم نے ہوتی دیکھی. مثلا آپ طیارہ ہوا کیس میں دیکھ لیں, حدیبیہ کو دیکھ لیں, بہت سارے معاملات ہیں جس میں ہم نے یہ یونیک سچویشن دیکھی ہے جو کہ ہم موسٹلی دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو مل جاتی ہے, اور اس میں وہ تمام فیکٹرز امپورٹنٹ ہیں جو مالک صاحب نے بتائے ہیں. تو ان فیکٹرز کے ساتھ ہی ہمیں پتہ چل سکے گا کہ یہ معاملہ بالکل خارج ہوا ہے یا ایکچولی دیر از اے ڈور اوپن, اور جو نون لیگ خوش ہے. اور کہیں مریم نواز نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر اپنا پریسر کیا تھا, اس میں اس نے کہا نا کہ طبیعت تو ان کی ٹھیک ہے لیکن زندگی کی ضمانت ملے, تو یہ زندگی کی ضمانت کس سے مانگی جا رہی ہے؟ آئی تھنک جو انہوں نے بات کی ہے اس میں ایک تو بہت زیادہ لیش بیک آ گیا پی ایم ایل این کے اوپر ہی, کیونکہ بیماری کے اوپر گئے تھے جس کو جتنا مرضی اس کے اوپر پالیٹکس پی ٹی آئی کھیلتی رہی ہے, تو ان کو بڑا فائدہ ہوا ہے اس بات پر, کنسیڈرنگ کہ پی ٹی آئی کی اپنی بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے, کیونکہ اجازت انہوں نے نہیں دی تھی. پرائم منسٹر نے کنفرم کیا تھا کہ بیمار ہے, پرائم منسٹر کے کلوز ایڈز نے کنفرم کیا تھا بیمار ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جس طرح ان سے بانڈز لے کے جانے دینا چاہ رہی تھی وہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو تھا, لیکن عدالت نے بہت ہی کم پیسوں کے 50 روپے کے جو بانڈ تھا اپنا اس کے اوپر انہوں نے جانے دیا. مجھے تو ایک بات میں بڑی حیرت ہے, آج آپ کے پروگرام میں یہ کہہ دوں, کیونکہ میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی جس پہ بعد میں عدالت نے بلا کر ہمارے ایک فیلو اینکر عمران خان صاحب, انہوں نے جس وقت کہا تھا تب تو دور دور تک پتہ نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب چلے جائیں گے. انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کر کیسے اناؤنس کر دیا تھا کہ نواز شریف صاحب بیمار ہوں گے اور پھر وہ چلے جائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا مریم نواز چلی جائیں گی, یہ والی بات ٹھیک نہیں ہوئی, لیکن یہ بات بہرحال کہی گئی تھی. سو بہت ساری باتیں جیسے کہ ابھی مالک صاحب نے بھی کہا میڈیا کو سائڈ پہ رکھ دیں, میڈیا کو سائڈ پہ اس لیے رکھ دیں کیونکہ میڈیا بہت کچھ
کہنا چاہتا ہے مگر نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ بات تو ضرور ایک حیرت کی ہے کہ کیسے ایک آپ کو پتہ تھا کہ ایگزیکٹلی یہی معاملہ ہونے والا ہے. سو یہ نواز شریف صاحب کا جانا جس میں بہت سارے آپ کو معاملات سمجھ نہیں آ رہے, تو ہو سکتا ہے آنے میں بھی ایسے ہو جائے. مالک صاحب میڈیا کو سائٹ پہ تو اس لیے نہیں رکھ سکتے کیونکہ آپ لوگوں کی جو خدمات ہیں, سارے جرنلسٹ جس طرح مل کے اپنا سارا وہ پیش کرتے ہیں نا, جو بھی سینیریو چل رہا ہوتا ہے, پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, مسلم لیگ نون کیا ہے, حکومت کے اوپر تنقید ہوتی ہے, آپ کو کہ انہوں نے جیسے فریہ کہہ رہی کیسے پتہ چلا؟ پتہ تو چل جاتا ہے, وہ کہتے ہیں نا دیکھ کے ایک چاول سے اندازہ ہو جاتا ہے. انٹرسٹنگ بیان دیکھ رہا تھا کہ مریم نے جب بول رہی تھی تو انہوں نے کہا مجھے آپ یقین دلا دیں کہ یہ ہوگا تو ہم بلا لیتے ہیں, اگلی فلائٹ سے. مجھے وہ کویشچن یاد آ گیا جو کورٹ نے ٹرک کویشچن پوچھا تھا گورنمنٹ سے کہ آپ ان کی گارنٹی دیں زندگی کی تو ہم ان کو روک دیتے ہیں. اس وقت بھی اس بات کی لاجک نہیں تھی, آج اس بات کی لاجک نہیں ہے. اور کورٹس شوڈ ناٹ ہیو آسکڈ دیز کویشچنس. یہ کورٹس کا کام اس طرح کے سوال کرنا نہیں ہوتا. کورٹس کا کام ہوتا ہے میرٹس کے اوپر فیصلے کریں, گارنٹیز نہیں کوئی دیتا, اللہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. انہوں نے کہا تھا کہ منگل تک جواب دیں. اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ بات کرتا ہے ماحول کیا ہے, کون سے عوامل ہیں, سارے عوامل ہر وقت نظر نہیں آتے. سو میاں صاحب کا جو ریٹرن ہوگا وہ ان اٹ سیلف ایک مسٹری ہوگی جو اس وقت کھلے گی کہ میاں صاحب کب آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں. اس وقت جو نظر آتا ہے, اگر مریم کے بیانات پہ جائیں آپ, تو مریم نے تو کہا کہ میں تو مریم نے کہا کہ میاں صاحب کی جان کو خطرہ عمران خان سے. تو the way we see things, تو ابھی تو پھر عمران خان 2023 تک تو ہیں, تو اس لیے میاں صاحب نے 2023 تک آنا نہیں, جو سیدھی سی بات ہے. اگر الیکشن میں آئیں گے تو آئیں گے. مریم نے جانا نہیں تو میاں صاحب نے آنا نہیں. تو اگر گارنٹیز یہ مانگ رہے ہیں تو آئی تھنک دا داعش کاسٹ تھرسڈے کو میرے پروگرام میں یہ تھے شاید حقان عباسی صاحب, تو میں نے اسے کیٹیگوریکلی پوچھا, وہ کہ نہیں آئیں گے. تو میں نے کہا یار آئیں, آگے 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں, کورٹس میں اپنے آپ کو پریزنٹ کریں, ایک اس کا بھی ایک میسج ہوتا ہے. وہ کہ نہیں آئیں گے, جب ٹھیک ہو گیا آ جائیں گے. تو میں نے کہا یار ادھر وہ میچز دیکھ رہے ہیں پولو کے. انہوں نے کہا میں ایسے بندوں کو بھی جانتا ہوں جو حشاش تھے, بہت بیمار تھے, لیکن وہ سب کچھ کر رہے تھے, ہفتے بعد فوت ہو گئے. اب اس بات کا تو میرے پاس جواب نہیں ہے. سو یہ فیصلہ تو انہوں نے کر لیا ہوا ہے کہ میاں صاحب کی فیملی نے, میاں صاحب کی پارٹی نے, کہ میاں صاحب نے نہیں آنا. ٹھیک ہے. اور وہ تبھی آئیں گے جب جو پولیٹیکل حالات میں یا جو ہمیشہ پنڈی اسلام آباد کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں کوئی تبدیلی آئے گی. کون گارنٹی دے گا اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. تبدیلی آئے گی, بریک لینے دیں مجھے, اس کے بعد بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں, اسٹے ٹیون, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. فریہ یہ بتائیں جو مریم نواز گارنٹی چاہ رہی ہیں, یہ کس سے گارنٹی چاہ رہی ہیں؟ میرا مطلب عمران خان سے تو ان کی جان کو خطرہ ہے, اور باقی لوگوں سے جو ہے وہ ان کو سلیکٹڈ کہتے ہیں, یا ان کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ جو الفاظ میاں نواز شریف لندن بیٹھ کے استعمال کرتے رہے یا مریم یہاں پہ کرتی رہی, تو گارنٹی کس سے مانگ رہی ہے؟ امریکہ سے؟ دیکھیں, ایک تو مریم نواز نے میرے خیال سے مائنڈ جو سیٹ کرنا ہوتا ہے, یہ ایکسیپٹیبلٹی لے کر آنی ہوتی ہے لوگوں میں. یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ آ سکتے ہیں مگر اس کے ساتھ ہمیں یہ معاملات بھی چاہیے. مطلب یہ تو انہوں نے کلیئر کر دیا کہ بیمار نہیں ہے وہ. یہ بات اب آپ واضح نظر آ رہی ہے, کہہ نہیں سکتی مگر کہہ دیا ہے زیادہ. ان کو کہ ایک بیان چلوا دیں. مریم کا بیان تھا, پہلے مزاحمت ہوگی پھر مفاہمت ہوگی, پاور ٹاکس ٹو پاور. تو گارنٹیز پھر پاور سے ہی آئیں گی نا, اور کسی گارنٹی پاورز بتائیں گی. وہ پاور سے تو گارنٹی بڑے عرصے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ مانگی جائے, لیکن کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی سیناریو ہے؟ اینڈ پی ایم ایل این نے جو اپنا نیریٹو رکھا ہے اتنے عرصے تک کہ کسی سے بات نہیں ہوگی, بیک ڈور بھی نہیں ہوگی, ادھر بھی نہیں ہوگی, تو اگر آپ نے اسی طریقے کی گارنٹی لے کر اگر واپس آنا ہے, ویسے اگر آپ حقائق کے اوپر نظر ڈالیں تو اس گارنٹی کے بغیر آ بھی نہیں سکتے. یہ سچی بات ہے, تلخ بات ہے, لیکن یہی بات ہے. سو وہ اگر اس کو فائنلی ادراک کر لیا ہے مریم نواز نے, تو پھر ان کا اپنا نیریٹو جو وہ بڑا لے کے چلی تھی بڑے عرصے تک اور بڑی بہادری کے ساتھ, اس کو سب سے پہلا دھچکا تو اس کو پہنچتا ہے. سب سے بڑا ان کا جو ووٹ کو عزت دو کا نیریٹو تھا وہ. دوسرا جو سب سے بڑا دھچکا پہنچتا ہے وہ جو ان کا یہ نیریٹو تھا کہ شدید بیمار ہے. مریم نواز کی تو ٹویٹس آتی تھی اتنی زیادہ بیماری کے حوالے سے. ایک اور معاملہ میرے اس میں لیے اگین کوسچن مارک ہے کہ جیسے
عدالت کا بھی اسی قسم کا بیان تھا, مریم نواز کا بھی تھا, تو کیا یہ بات اب ایکسیپٹ کر لی گئی ہے کہ واقعی نواز شریف صاحب کو بیمار حکومت نے کیا تھا؟ کیونکہ پی ایم ایل این تو یہی کہتی ہے کہ انہوں نے ایسا ان کو کھانا کھلایا یا انہوں نے ایسے معاملات کیے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے تھے. یہ تو پی ٹی آئی کہتی ہے, یہ معاملہ کہیں پر ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہوا. سو اس تمام بیک گراؤنڈ میں جو عدالت کی سٹیٹمنٹ آئی تھی وہ تو حتمی سمجھی جائے گی. انہوں نے تو یہ بات واضح طور پہ ایک طریقے سے کہہ دی تھی کہ گارنٹی ملے گی ان کی زندگی کی, گارنٹی بھی چاہیے, انصاف بھی چاہیے, اور انصاف بھی چاہیے. ابھی انہوں نے یہ کہہ دیا ہے. سو گارنٹی آپ بتا دیں کہ کس سے آپ کو لینی ہو صدیقی صاحب, تو آپ کدھر جائیں گے؟ دیکھیں اسی ملک میں جتنے اپوزیشن لیڈرز ہیں in the last few months دیکھ لیں, شہباز شریف کی بیل ہوئی, میں یہی سوال آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ باقی مسلم لیگ کے جتنے لیڈر ہیں, بالکل حمزہ شہباز کی بیل ہوئی, خواجہ آصف کی بیل ہوئی, دونوں خواجہ برادران جاوید لطیف کی ہوئی بیل, جاوید کی بیل, سب کی بیلز ہوئی نا, سارے کر رہے ہیں. تو یا تو پھر وہ بیلز غلط ہیں, اگر انصاف نہیں مل رہا اور یہ کورٹس انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ سارے کسی ڈیل کے تحت ان کی بیلز ہوئی ہیں. then something is wrong. تو پھر وہ ڈیل وہ بھی بینیفٹ لے سکتے ہیں. اگر آپ کی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کو بیلز مل رہی اور جوڈیشل ریلیف مل رہا ہو تو جو پارٹی لیڈر ہے اس بیس پہ بیٹھے کہ جی مجھے انصاف نہیں ملے گا, تو یا تو پھر یہ سارے بک گئے یا پھر میاں صاحب غلط بات کر رہے ہیں. سو بات بڑی سمپل ہے, جو کیسز ہیں وہ بڑے سیریس ہیں, جو کویسچنز بہت انآنسرڈ ہے, ایون فیلڈ کا آج تک جواب نہیں ملا, یہ ہے وہ ذرائع, آج تک وہ ذرائع سامنے نہیں آئے. ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک سیریس ایشوز ہیں اور اس میں سے بچنا نہیں ہے ہم نے. سو اب ڈٹائی کے ساتھ گیم چل رہی ہے, ٹھیک ہے, وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں, آئی ایم شیور انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ 2023 تک دیکھیں گے, الیکشنز کا ماحول بنے گا, اس وقت آئیں گے. مجھے تو 2023 سے پہلے میاں صاحب آتے نظر نہیں آتے. لیکن ایک بات ہم سمجھ لیں کہ جس دن میاں نواز شریف آئیں گے, ہم سمجھ لیں کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے گارنٹی مل گئی ہے. یہ بات بھی واضح کر دیا مریم نواز نے, انہوں نے کہا اب بھی گارنٹی ملے گی تو شام کو آئیں گے. سو جب بھی آئیں 2023 میں آئیں یا 2025 میں آئیں, اٹ مینس کہ گارنٹی مل چکی ہے. فزیکل کوئی خطرہ نہیں ہے کسی کو, کہنے کی بات نہیں, کیا خطرہ ہے فزیکل کا؟ ابھی خاقان عباسی صاحب نے بتایا, آپ کو بتایا کہ وہ بہت شدید بیمار ہیں. نہیں, میں فزیکل سیفٹی کی بات کر رہا ہوں. مطلب وہ جو گارنٹی مانگ رہی ہے کہ پاکستان میں ان کو فزیکل سیفٹی ملے نا. سینئر جرنلسٹ آپ نے سب کو, یو سین اٹ اپ کلوز. آئی نو یو ناٹ اے ڈاکٹر, بٹ آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب بیمار؟ وہی پھر بات ہے, this is something we can't comment on even as a journalist. لیکن اس عمر میں آ کے تو بلڈ پریشر, شوگر, تھوڑی بہت ہارٹ کی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں, بٹ ناٹ دیٹ سیریس. اور کتنے ہی پرزنرز جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں جیل کے اندر, دوز ہو آر ویری سیریس. میں نے بھی اس پہ پروگرام کیا تھا. میں تو ان کی جو بیٹی ہیں, میں صاحبزادی کے بیان پہ چل رہا ہوں, انہوں نے کھڑے ہو کے کورٹ کے باہر یہ کہا کہ مجھے ان 2 چیزوں کی گارنٹی دیں, میں شام کو بلا لوں. ایگزیکٹلی, بالکل. وہ تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی صحت ایشو نہیں ہے, نہ میں کہہ رہا ہوں, نہ فریہ کہہ رہی, نہ آپ کہہ رہے ہیں. یہ تو مریم نے بحث چلوائی ہے اور انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ 2 ریزنز ہیں جس پہ سے نہیں آ رہے, یہ دونوں کلیئر کرے میں آ جائیں گے. اس کا مطلب ہے مریم نواز ہمیں بتا دیں کہاں سے گارنٹی ہے. یہ سوال میں نے آپ سے کیا تھا, لیکن یہ سوال ہم مریم نواز کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اگر وہ بتا دیں بیکاز اٹس ہر اسٹیٹمنٹ, تو مے بی مالک صاحب کین ڈو ہز شوز, آئی کین ڈو مائی پروگرامز. ہم کوشش کرتے ہیں وہ خود ہی سے کوشش. اچھا مالک, یہ بتائیں کہ اگر میاں نواز شریف 2023 کے الیکشن سے پہلے نہیں آتے تو ایک تب مسلم لیگ نون کا کیا حال ہوگا؟ اور آپ یہ شہباز شریف اور مریم نواز نے جس طرح ٹیک اوور کیا, جب سے شہباز شریف کی ضمانت ہوئی ہے اور وہ جیل سے باہر آئے ہیں, تو وہ لیڈ کر رہے ہیں اس وقت اور مریم نواز پیچھے چلے گی. اس سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ہمیشہ لکھتا بھی اور کہتا بھی ہوں کہ اپوزیشنز الیکشن نہیں جیتتی, گورنمنٹس ہارتی ہیں. کیا ہوگا 23 میں الیکشنز کا, پالیٹکس کا, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس کیسے. اپوزیشنز ون بائی ڈیفالٹ, دے ڈونٹ ون بائی ڈیزائن. اور ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے کیا نالائکی کی, کیا نہیں کی. آج اگر یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ ورکس دی ادر وے آلسو, اگر آج اپوزیشن یونائٹڈ ہوتی, ان کے اپنے اتنے مک اپس نہ ہوتے, تو آج مصیبت پڑی ہوتی گورنمنٹ کو. مہنگائی اتنا برا حال ہے, ہر چیز برا حال ہے, اور لیکن یہ کیونکہ ڈسرے میں ہے, گورنمنٹ بینیفیشری ہے. بات تو یہ ہے کہ اگلے 1.5 سال میں گورنمنٹ کیا توپ چلاتی ہے.
اگر تو یہی ٹیم رہی جو اس وقت ہے پرائم منسٹر کی تو مجھے تو کوئی توپ چلتی سمجھ نہیں آتی، پھر اس وقت فیصلہ کرنا ہوگا۔ باقی ہماری سوسائٹی اتنی پولرائز ہو گئی ہوئی ہے کہ جو پی ایم ایل این کا ووٹر ہے وہ پی ایم ایل کا ووٹر ہے، جو میاں صاحب کا جو عمران کا وہ عمران کا، جو پیپلز پارٹی سوئنگ ووٹ بڑا تھوڑا ہے آپ کا، یہ انڈیسائیڈڈ ووٹ بڑا تھوڑا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیٹ از وائی ہمارے یہاں ہمیشہ جتنا مرضی آپ باتیں کر لیں، جو مرضی یہ ڈرامے ہم سارے کر لیں، اسٹیبلشمنٹ کا رول بڑا کرٹیکل ہے۔ اور دا وے تھنگز آر، آپ دیکھیے گے کہ الیکشنز کے اندر اس باری آزاد امیدواروں کا تعداد بہت بڑی ہوگی۔ میں 2 سال پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں، اوکے، جو جس طرح گیم کے پتے لگ رہے ہیں نا، ہم بھی بوڑھے ہو گئے اس جگہ پہ، ہمیں کچھ پیٹرنس نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس باری یہ چیزیں ہوں گی۔ میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل بتاتا ہوں۔ جہانگیر ترین آئے، گروپ بنا، سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو طبیعت ہے، اگر عمران خان کو آپ چیلنج کریں وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ گروپ بنا، ان کے ساتھ 25-30 لوگ کھڑے ہوئے، 8 ایم این اے، اس میں 22-23 ایم پی ایس، ان کو پتا ہے کہ اس کا ریزلٹس کیا تھے۔ ان کو جو فیسلٹیز ملنی تھی انہوں نے لی، گردن پہ گھٹنا رنگ کے لی، ان کو ایف آئی اے بھی کلیئر کر رہی ہے، ان کی باقی چیزیں ہیں۔ علی ظفر بھول گئے انہوں نے رپورٹ جو دینی تھی، وہ رپورٹ ابھی تک نہیں آئی، تو فیمس رپورٹ جو آنی ہے اس سارے ایشو کے اوپر۔ ان دا مین ٹائم انویسٹیگیٹنگ آفیسر چینج ہو گئے، باقی چینج ہو گئی، گروپ نہیں ٹوٹا، اور باقاعدہ اناؤنس کیا گیا کہ جی یہ گروپ تو 2023 تک ہے۔ آپ دیکھیے گا ایک بہت بڑا انڈیپینڈنٹ گروپ جہانگیر ترین لانچ کریں گے، اوکے، ٹھیک ہے نا۔ دیز آر گوئنگ ٹو بی پاور گروپس جو پھر کمپلیکشن چینج کریں گے۔ الٹیمیٹلی اگلی حکومت کس کی بنتی ہے، یہ پتے آج سے لگنے شروع ہو گئے۔ سو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایز سمپل کہ ایک دن سارے لالا لالا کرتے کو جائیں گے اور ووٹ کر دیں گے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس وقت شہباز شریف لیڈ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون میں، یا مریم کر رہی ہیں، یا ان کی گروپنگ ہو گئی ہے، یا مالک نے جس طرح بات کی کہ میں کو بتا دوں، یہ فیصلہ ہے میاں صاحب کا۔ اگر تاریخ پڑھے نا، بڑی بڑی بادشاہ تھے، بڑے بڑے خانوادے، 40 سال، 150 سال وہ چلتے رہے، بڑے مضبوط رہے۔ یہ جو وراثت کا ایشو ہے نا، اس میں بڑے بڑے لوگوں نے، بادشاہوں نے اور عقل مند لوگوں نے جھک ماری، کیونکہ وراثت آپ جہاں آپ دماغ سے فیصلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے، جہاں دل سے کرتے ہیں نا وہ الٹا ہو جاتا ہے۔ میاں صاحب ابھی دل سے کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر نون لیگ نے کبھی ایکسیپٹیبلٹی اب ہونی ہے تو شہباز شریف لیڈ نون لیگ کے ساتھ تو اسٹیبلشمنٹ بیٹھ جائے گی، مریم لیڈ کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھے گی۔ اور اگر اگلے الیکشن میں، میرا اپنا ذاتی خیال ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میرا خیال ہے کہ اگر پی ایم ایل این اس انوائرمنٹ میں جائے گی کہ جہاں عام لوگ یا ایم این ایز وغیرہ سٹنگ جو الیکٹیبلز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کی بہت ٹکر ہے، مخالفت چل رہی ہے، تو ان کو وہ سویپنگ رزلٹ سے ملنے جو میاں صاحب کا خیال ہے۔ ہمارا ووٹر جیتنے والے لائکلی کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالتا ہے، اور جو پولرائز ووٹ آپ نکال لیں، جتنا مرضی نکال لیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے الیکٹیبلز میٹر۔ اوہ یس۔ سو اب اٹس ٹو ارلی ٹو ٹاک اباؤٹ الیکشن۔ بریک لے لیں، بریک کے بعد آپ سے سوال لیتا ہوں میں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔